نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ پاک کا ہم تمام پر بے انتہا فضل و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بابرکت مہینہ ہم تمام کی زندگیوں میں آیا، اور رمضان المبارک کے بچے کچے چند لمحات ہیں جو کہ سارے رمضان المبارک کی اصل مغز اور لب لباب ہے۔ خطبے کے اندر ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی گئی، جس سورہ کے اندر اللہ پاک ایک مبارک رات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، کچھ کہنا اور سننا اسی نسبت پر ہے کہ اس رات کی برکتیں، اللہ پاک کی عنایتیں، اللہ پاک کی بخششیں ہم تمام کی جھولیوں میں آ جائے، ورنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایسا نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کو کسی کی خیر اور خبر ہی نہیں ہے۔ ایسے گزرے ہوئے دور میں دین کی نسبت پہ دین کی باتیں کچھ کہہ لینا، کچھ سن لینا، پھر اس پہ عمل کی کوشش کرنا اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو حاصل کرنا، یہی اصل مقصود ہے۔ سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو قرآن پاک کی فضیلت بڑھ گئی، لیلۃ القدر کی فضیلت بڑھ گئی، ایسی بڑھی کہ اس کا 1 سیکنڈ 55 دن کی عبادت سے افضل، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی سیٹ کسی کو یوں کہہ دے 5 دن اور ٹائم کرو، 5 دن کے بدلے میں 1 سال کا بونس ایکسٹرا دوں گا، تو ہر آدمی اپنی تھکان کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، ہر چیز کو چھوڑ کے 5 دن اوور ٹائم کرتا ہے، کیونکہ مادی چیز ہے، فانی چیز ہے، لیکن جب اس پہ محنت ہوئی تو وہ چیز ہم کو جب سمجھ میں آ گئی تو اس مادی فانی چیز کے لیے 5 دن کی تھکان ہم گوارا کر لیتے ہیں۔ اور رب العالمین، رب دو جہاں اللہ پاک قرآن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو 5 راتیں شب قدر کی عبادت کرو، شب قدر کو تلاش کر لو۔ 5 راتیں تلاش کرنے میں 5 راتوں میں ایک رات یقیناً شب قدر ہوگی، اس ایک رات کو یعنی شب قدر کو پالو گے تو 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے معاشرے میں 27ویں شب کو جس درجے ہم اہمیت سے نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں میں عمدہ پکوان کرتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ساری رات آدمی کوشش کر کے ساری رات عبادت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے 27ویں شب کو بھی شب قدر ہو، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرماتے کہ 27ویں شب شب قدر ہے،
لیکن اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دہے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. اسی تلاش کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے ایک امید لگائے ہوئے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، نفس گناہوں کا عادی بنتا جا رہا ہے، دن بدن ہم اللہ کے حکام سے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دنیاوی مشغولیات کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر صبح سے شام تک روزہ رہنے کی حالت میں تھک چکے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، کوئی مجمع میں سے کسی کا ایک ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں ٹپکے اور ندامت کے آنسو اللہ کو پسند آئے، سارے مجمع والوں کی بگڑی کو بنا دے، اس آس میں بیٹھے ہیں. تو اولاً چند باتیں اہم شب قدر کو لے کے عرض کرنی ہے. جیسے 5 تاخراتوں میں شب قدر تلاش کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک دوسری چیز کہ شب قدر کا ابتدائے وقت، شب قدر کا ابتدائے وقت غروب آفتاب سے ہے. 27ویں شب کو عمومی طور سے 9 بجے، 9:30 بجے، کہیں 9:45 بجے عشاء کی نماز رکھی جاتی ہے کہ ساری رات ہم عبادت کرنا ہے، آج جاگنے کی رات ہے. تو اللہ پاک نے شب قدر کی جو مبارک گھڑیاں رکھی ہے وہ غروب آفتاب سے ہے. اور ہمارا اچھے اچھے دیندار گھرانوں کا بھی جو ماحول بنا ہوا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک کا جو مبارک وقت ہے، 6:30 بجے غروب آفتاب ہو گیا، 6:30 سے لے کے 9 تک گھر کی خواتین خصوصاً بریانی، میٹھے، نئے کپڑے استری کرنے میں، گھر والوں کو گھر کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، عام طور سے خواتین خصوصاً مرد حضرات بھی 2.5 گھنٹے اتنی مبارک رات کے ہم لوگ صرف کھانے پکانے، نئے کپڑے پہننے کی چکر میں ضائع کرتے ہیں، جس مبارک رات کا 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے افضل ہے. 7 بجے سے 9 بجے عشاء کی نماز ہے، 2 گھنٹے یعنی 18 سال کی عبادت ہم ضائع کر دیتے ہیں. کس کے نام پہ؟ کھانا پکانے، پانی نہانے، نئے کپڑے پہننے، چائے پینے. ہوٹل میں 2-4 دوست مل گئے، 1 کپ چائے پینے کی چکر میں ہم قیمتی 9 سال ضائع کر رہے ہیں. تو شب قدر کی رات ہے، قدر کی رات تو قدر 1-1 منٹ کی کرنا ہے، قدر 1-1 سیکنڈ کی کرنا ہے. تو 2 گھنٹے اسی مبارک رات کے کھانے پینے، چائے کی چکر میں ضائع کرتے ہیں. آگے چل کے اللہ ہم تمام کو یوں بھی معاف فرمائے. آج بازاروں میں نکل کے دیکھیں، رمضان کا شروع مہینہ ہوتا ہے، ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں. جیسے جیسے رمضان کا آخری دہا آتا ہے، جس آخری دہے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے. ایسے مبارک دہے کو ہم نے 1 جوڑا کپڑا خریدنے میں، گھر کی خواتین کو 1 سینڈل دلانے میں، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دکان سے دوسری دکان، ایک بازار سے دوسرا بازار، سارا کا ساری رات بازار میں گھوم رہے ہیں. بازار میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. جس مبارک رات کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت مائی جان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ساری رات کمر بستہ ہوتے، گھر والوں کو جگاتے، گھر والوں کو عبادت کا حکم دیا کرتے تھے. آج ہم اتنے کمزور پڑ گئے اس معاملے میں، ہمارے منہ میں زبان تو ہے، بول نہیں سکتے کہ آج کی رات بازار میں گھومنے کی نہیں ہوتی، آج کی رات سیر و تفریح کی رات نہیں ہوتی. صرف سحری کرنے کی چکر میں تاخ رات میں 2 صحباب مل گئے، رات میں 12 بجے تک عبادت کر لیے. 2 دوست مل گئے، چلو فلانی جگہ پہ سحری اچھی مل رہی ہے، فلانی جگہ پہ سحری اچھی ہے. سحری کھانے میں تاخ رات کے 3 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر میں اللہ کہہ رہے ہیں برکت کا وقت ابتدا ہے،
غروب آفتاب سے انتہا ہے طلوع صادق تک، صبح صادق تک، فجر کی نماز تک قدر کی رات ہے، ایک ایک منٹ کی قدر کرنا ہے۔ اور صرف ایک بالش پیٹ بھرنے کے لیے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہم ساری کی ساری رات ہوٹل کے حوالے ہو جائیں، دوست احباب کے ساتھ ہوٹل میں گھومنے لگ جائیں، فلانی جگہ پہ کھچڑی اچھی مل رہی ہے، فلانے جگہ پہ کباب اچھا مل رہا ہے، اور کباب اور منہ کے مزے تو سال بھر چک رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، ہوٹل والے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں سحری میں بفا سسٹم چل رہا ہے، ایک ایک سے ایک عمدہ کباب مل رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان چلے کے چلے جا رہے ہیں۔ 2 دن قبل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے خوشی سے کہہ رہے ہیں میں سحری کرنے کے لیے یہاں سے 70 کلومیٹر دور ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ جا کے ہم لوگ سحری کر کے آ رہے ہیں۔ ایسی بابرکت راتیں میرے محترم بھائیوں بزرگوں، سحری تفریح کی، سیر و تفریح کی راتیں نہیں ہیں، بازاروں میں گھومنے کی، نئے کپڑے خریدنے کی، سینڈل خریدنے کی رات نہیں، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوؤں کو ٹپکانے کی رات۔ اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ کی جود و سخا، اللہ اپنی عمومی رحمت کی بارش بندوں پہ برسانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ پاک جب رمضان المبارک کی مبارک راتیں ہوتی ہیں، ہر رات میں 10-10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ہر رات میں 10-10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی کا اعلان کریں گے۔ جب رمضان کی آخری رات ہوگی، 29ویں یا 30 روزے ہو جائیں، 30 دن میں 30 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جنت کا فیصلہ کریں گے۔ جب آخری دن ہوگا اور 30 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی کا اعلان کریں گے، تو کل ملا کے 60 لاکھ آدمیوں کی عمومی طور سے اللہ پاک بخشش کرتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک درد دل، ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ اخبار میں پڑھنے کو ملا، عقل حیران ہے کہ آج ہماری امت کس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے۔ یوپی کا واقعہ اخباروں کی زینت بنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی عمومی بخشش کی راتیں جس رات میں اللہ 10-10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی کے اعلان فیصلے فرما رہے ہیں، ایسی بابرکت رات میں اللہ 4 آدمیوں کو معاف نہیں کرتے۔ میں 4 آدمیوں میں سے صرف آج کے اس مبارک موقع پر ایک واقعہ، ایک شخص کے بارے میں بتلانا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب خور، شراب نوشی کرنے والا، ایسے آدمی کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر جو رشتے ناتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا ہے، آج کی مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر جس کے دل میں کینہ، کپٹ، نفرت، بغض و عداوت ہوگی، آج کی رات میں اسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو دوسرے نمبر پر ہے، چونکہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت گھٹتی ہوئی جا رہی ہے، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جس کے اندر اللہ پاک شیطان کو بند کر دیتے ہیں۔ یوپی میں ایک واقعہ اخباروں کی زینت بنا، سارے کے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ واقعہ چلا، ایک مسلمان لڑکی غیر لڑکے سے محبت میں گرفتار ہوئی، ایک مسلمان لڑکی غیر لڑکے سے محبت میں گرفتار ہوئی، ماں باپ نے روکا ٹوکا، لڑکی نے ماننے سے انکار کیا، والدین نے لڑکی کو گھر میں بند کر دیا۔ لڑکی محبت میں گرفتار تھی، لڑکی کو ماں باپ کی وہ محبتیں یاد نہیں آئی، لڑکی نے ماں باپ کے چائے میں کچھ نشاور چیزیں ملائی، ماں اور باپ دونوں چائے پیے، دونوں کے دونوں نشے میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے اپنے عاشق کو بلا کر اپنے ماں باپ کے، سگے ماں باپ کے اس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج ہماری امت جن ماؤں کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی۔ ہم جنت کو تلاش کرنے میں یہاں پہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کہہ رہے ہیں جنت تو تمہاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں, اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں رکھی ہے. اللہ نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, آ کے اللہ عرض کیا, اللہ کے پیارے نبی میری والدہ ماجدہ بالکل ضعیف ناتواں کمزور ہو گئی, آنکھوں سے اس کو دکھتا نہیں ہے, جسم کے اعتبار سے انتہائی کمزور لاغر ہو گئی ہے, چلنے کے قابل نہیں تھی. دل میں میری ماں کے حج کرنے کی تمنا تھی. میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا, عرفات کے میدان میں لے گیا, مینا مزدلفہ کی لے کر گیا, صفا مروہ کی سعی کرایا, ملتزم کو چمٹایا, سارے کے سارے حج کے ارکان میں نے اپنے کندھے کے اوپر ماں کو بٹھا کے کرایا. میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. میں نے اپنی ماں سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کی. میری ماں نے میرے لیے دعا کی کہ جاؤ میں نے تمہارے حق ادا کر دیے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کو کہا, او کیا کہتے ہو؟ ماں جب درد ذہن میں ہوتی ہے, ذرا سوچے سمجھنے کی بات ہے, ماں کے پیٹ میں 2 کلو کا بچہ پیٹ کے اندر ہے, 4 مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں درد ذہن میں ماں کروٹ لیتے ہوئے, جو ماں درد ذہن میں ایک تکلیف ہوتی ہے اور ماں ایک آہ کہتی ہے, اس ایک آہ کا بھی تم ساری زندگی خدمت کر کے حق ادا نہیں کر سکتے. ذرا سوچیں, ایک معمولی کنکر انسان کی گردے کے اندر آ جائے, 4 mm کا کنکر, 5 mm کا کنکر, 8 mm کا کنکر, جس کو گردے کے اندر پتھری کی بیماری ہے, وہ تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہم ایک معمولی پتھر برداشت نہیں کر سکتے. وہ ماں ہے جو 2-2.5 کلو کے بچے کو اپنے گردے پہ اپنے کلیجے کے اوپر رکھ کے اس کی پرورش کر رہی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے, لا لک سن تخطا ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تسعى, تیرے منہ میں دانت نہیں تھے, کھا نہیں سکتا تھا چبا کے. ماں نے اپنے خون سے تجھے دودھ پلایا. پیٹ میں درد ہو رہا ہے, زبان سے بول نہیں سکتے تھے, ماں کی چھاتی میں ممتا کو ڈالا خدا نے. بچے کے رونے پہ ماں سمجھ جاتی ہے میرے لال کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ حدیث قدسی کے اندر یہ احسانات کو یاد کراتے جاتے جاتے اللہ کہہ رہے ہیں پھر تھوڑا سا تیرے جسم میں طاقت آ گئی, تھوڑا سا جسم میں طاقت آ گئی, تو گناہوں کے ذریعے بغاوت کر رہا ہے. ماں کا حق قرآن میں اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. چونکہ نوجوان ہیں ذرا غور سے سنیں, جاگنے کی رات ہے, جاگنا اصل کس چیز میں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اگر والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کمزور ناتواں بن جائیں گے, فلا تقل لہما اف, تو تم ماں باپ کو اف نہ کہو, ولا تنہرہما, ماں باپ سے جھڑک کے بات نہ کرو, وقل لہما قولا کریما, ان سے نرمی سے محبت کے ساتھ بات کرو, وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کے چلو, اترا کے نہ چلو. شولڈر جم کر رہے ہیں, بہت زیادہ طاقت کا غرور آ رہا ہے, اللہ کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اپنے شولڈر کو اپنے بازوؤں کو جھکا کے چلو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہو اے اللہ والدین پہ رحم فرما جیسا انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا واقعہ بڑا ہی رونگٹے کھڑا کرنے والا واقعہ, عبرت والا واقعہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ جب آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی, دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. حجۃ الوداع کا موقع 54-55 سال کے بعد میں واقع ہو رہا. 1,24,000 صحابہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے پیارے نبی کے ایک حکم کے آگے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی, ایسا خوشی کا موقع, ہم نے اس دین کو بڑی قربانیوں سے, اللہ نے ہم کو یہ نصرت عطا کی, یہ فتح عطا کی, یہ مقام ملا, ہم کو مکے کی گرم ریتوں پہ گھسیٹا گیا,
ہم نے اس دین کی بڑی بڑی قربانیاں دی. اب ایک صحابہ کی اتنی بڑی فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو آپ کے حکم کے اوپر سارے کے سارے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے خوشی کے موقع پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری ماں یاد آ گئی. خدا کی قسم اگر میں منبر رسول پہ کھڑا ہو جاتا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا اور رکعت باندھ لیتا، پردے کے پیچھے سے میری ماں پکار کے کہتی اے محمد، تو خدا کی قسم محمد الرسول اللہ اپنی نماز کو توڑ کے اپنی ماں کی پکار کا جواب دیتا. تو ماں باپ کے یہ حقوق بتلائے، اور یہ حقوق بتلا کے اللہ کے پیارے نبی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ شب قدر کو اللہ کے گھر میں ساری رات تم آہوزاری کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ساری رات تہجد اللہ کے گھر میں پڑھو. اور گھر میں ماں باپ ناراض ہیں، شب قدر میں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی. شب قدر میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. جب اللہ عمومی بخشش کا اعلان کر رہے ہیں 60 لاکھ سے زیادہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے آدمیوں کی بخشش کے وقت میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے. اور نافرمانی ہمارے معاشرے میں کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی جھڑکنے کو، گھر سے نکالنے کو نافرمانی کہتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم ماں باپ کو اوف نہ کہو. ماں باپ مثال کے طور پہ یوں کہے بیٹے ذرا کوتمیر لاؤ، دودھ لاؤ، بیٹے کہہ دے، چہرے پہ ناگواری آ گئی، ماں باپ کی نافرمانی. اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. ہم نے دین کو قید کر لیا عبادات میں. شب قدر کی رات ہے، لوگ پوچھتے ہیں آج کی رات میں ہم کیا اعمال کریں، کون سا ذکر کریں، کون سی تسبیح پڑھیں، کون سی نماز پڑھیں، کتنا حصہ تلاوت کے لیے مختص کریں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پہلے یہ 4 کام کر لو، جائزہ لو اپنی زندگی کے اندر. یہ 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ میں ملوث ہے تو آج کی رات میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان 4 گناہوں سے توبہ کرنا ہے. شراب نوشی میں کوئی مبتلا ہے، شراب نوشی کو چھوڑنا ہے. ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، نافرمانی کو چھوڑنا ہے. قطع تعلق کرے ہوئے ہیں، رشتہ داری کو کاٹے ہوئے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے. کسی سے بات چیت بند ہے، آج کی رات میں کرنے کا پہلا کام یہ ہے اپنے موبائل کو نکالنا ہے، جس سے تعلق کٹا ہوا ہے فون ملا کے اسے تعلق کو جوڑنا ہے. خاندان میں، دوستوں میں، معمولی بات کے اوپر کئی سال سے بات چیت بند ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایمان والے کسی دنیاوی غرض سے، دنیاوی وجہ سے بات چیت کو بند کر لیں، اللہ پاک ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ شب قدر کی عبادت بھی قبول نہیں کرتے. تو تعلق کٹے ہوئے ہیں تو سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اپنی بات چیت کے آغاز کے لیے آگے بڑھ جائیں. اتنی ہمت نہیں ہے فون میں نمبر ملا کے پہلے معافی کے اندر ابتدا کر لیں، اللہ عزت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے. اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کریں گے. پھر 4 نمبر پر ہے دل میں نفرت اور کدورت نہ ہو. جو بھی جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، 4 لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، 5ویں کی تذکرہ، 5ویں کے تعلق سے غیبت، تو اللہ پاک ایسے آدمی کی بھی شب قدر میں بخشش نہیں کرتے. جب یہ 4 کام ہم کر لیں اس کے بعد میں اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جو گناہ کرتے کرتے گناہوں کے ذریعے اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے بڑے سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کی ایک مریدہ تھی، بڑا مالدار شوہر تھا، انتقال ہو گیا، ایک نوجوان بیٹا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نصیحت کیا کرتے، نصیحت اثر نہیں کرتی. شوہر کا انتقال ہوا، مال و دولت کے نشے میں گناہوں کے اندر ڈوبتا گیا، اللہ کے حکام سے دور، رسول کے فرمان سے دور، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل مایوس ہو گئے. گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوتے اس کو بیماری گھیر لی، یہاں تک کہ ایک مہلک بیماری اس کے جسم کو آ لگی. ڈاکٹروں نے، حکیموں نے دیکھا اب اس کا جواب ہو چکا ہے، اب یہ زندگی سے مایوس ہو چکا.
ماں تو ماں ہوتی ہے. دوڑی ہوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی, آ کے کہنے لگی میرے بیٹے کے زندگی کے چند لمحات باقی ہیں, آپ آئے میرے بیٹے کو کچھ نصیحت فرما دیں, ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت فرمانے سے وہ توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوؤں کو ٹپکا دے, اللہ کو اس کی توبہ پسند آ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ساری زندگی میں اس کو نصیحت کرتا رہا, میری نصیحت اس پہ اثر نہیں کی, میں اتنے ہزاروں شاگردوں کو درس دے رہا ہوں, جاؤ میں تمہارے بیٹے کے پاس نہیں آتا. ماں دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس آئی, بیٹے کے پاس آ کے کہنے لگی کہ تو نے اتنی گناہوں میں زندگی کو گزارا, اب تیرے زندگی سے جانے کا وقت آ رہا ہے, حسن بصری بھی تجھ کو توبہ کی تلقین کرنے نہیں آ رہے. تو بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کا دل اندر سے ضمیر مر چکا تھا, اندر سے مرا ہوا ضمیر جاگا, اس کے آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے. وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھ کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ سے کہنے لگا اے اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے حسن بصری کا محتاج نہیں ہے. یقیناً میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, لیکن تو وہ رب الارباب ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے. تو اگر معاف کرے گا تجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اگر اسی حال میں میری روح نکل جائے اور تم مجھ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. سچے دل سے توبہ کی, پھر ماں کو بلایا, ماں کو بلا کے وصیت کی کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں ایک پٹے کو ڈالنا, رسی ڈال کے گھسیٹتا ہوا مجھے اپنے گھر کے آنگن میں لانا, گھر کے آنگن میں لا کے یہیں آنگن میں دفن کرنا, مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا تاکہ میرے بدعملیوں کا گناہ قبرستان والوں پہ نہ پہنچے. اللہ پاک کو اس کا یہ دعا, اس کا یہ تڑپنا, اس کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا, اللہ پاک نے اس کو معاف, اس کے گناہوں کو معاف کیا. وہ معاف کرنا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ادھر خیلولہ کر رہے ہیں, ادھر خواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حسن بصری کو کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے میرے ولی کے نماز جنازہ کو پڑھ کے آؤ. ساری زندگی گناہوں میں گزری, نافرمانیوں میں گزری, سچی ندامت کے آنسو دو اللہ کے سامنے گرم ٹپک جائیں. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں دو آنسو اللہ کے سامنے ٹپک جائیں, ایسے آنکھوں اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو ہم اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش رک گئی. لوگ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ آپ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کرو, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رحمت کی بارش آسمان سے برسا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو چٹیل میدان میں جمع کیا, اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ سارے کے سارے تیرے چرندے پرندے ساری کی ساری مخلوق پانی کے لیے ترس رہی ہے, اے اللہ آپ آسمان سے بارش کو برسا دے. اللہ نے کہا ساری قوم کے اندر ایک نافرمان بندہ ہے, اس کی نحوست, اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش کو روکے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو فلانا قسم کا گنہگار ہے وہ مجمع میں سے اٹھے اور یہاں سے باہر چلا جائے. جو گنہگار آدمی تھا وہ دل میں سوچنے لگا اے اللہ تو بڑا غفار ہے, ستار ہے, تو نے ساری زندگی گناہ کرتا رہا, تو نے میرے گناہوں پہ ستاری کا معاملہ کیا, اب میں مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا, لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا, رسوا ہوں گا, اے اللہ تو میرے اوپر ستاری کے معاملہ کر لے, آج سے میں پکی سچی توبہ کر رہا ہوں. تو اللہ پاک کو اس کی سچی توبہ اتنی پسند آئی, اللہ نے اسی وقت آسمان سے بارش کو شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجمع سے کوئی آدمی اٹھا نہیں, کوئی آدمی مجمع سے باہر گیا نہیں, پھر آپ آسمان سے بارش کو برسا رہے ہیں. اللہ نے کہا بھئی اسی نیک آدمی کی توبہ کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش کو برسایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کا نام بھی بتا دیتے. تو اللہ نے کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے ستاری کا معاملہ کیا, اب تو وہ میرا مقرب بندہ ہے, اب میں اس کے نام کو کیسے ظاہر کروں. یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے. ہمارے اوپر اللہ نے ستاری کا ایک پردہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے. اگر وہ ستاری کے پردے کو نکال دے, وہ غفاری کے پردے کو نکال دے, ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو ہم سوچنا ہے کہ اللہ نے گناہوں کے باوجود, ظلم و ستم کے باوجود اپنے جان پہ اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑا, اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کو چھوڑا. وہ پیارے نبی علیہ السلام جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے تڑپا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے مانگا کرتے تھے. مائی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام, اللہ پیارے نبی معصوم تھے, آپ سے کوئی گناہوں کا صدور نہیں تھا. رات کی تنہائی کو اٹھتے,
چھوٹا سا کمرہ ہوتا، مائی جان پیر پھیلا کے سوتی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تو مائی جان کے پیر سکڑنا پڑتا، اللہ کے پیارے نبی بلک بلک کے رویا کرتے۔ جس طرح کھچڑی پکانے میں ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہم گنہگار امتیوں کے لیے اتنا رویا کرتے تھے۔ ساری زندگی اسی فکر میں، اسی غم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گزارے۔ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، سارے کے سارے لوگ اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی چہیتی صاحبزادی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، بیماری شدت کی اختیار کر گئی۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفایابی کے لیے حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اللہ اگر دونوں کے دونوں صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم لوگ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ صبح صادق کو اٹھے، گھر میں سحری کے لیے کھانے کو دیکھا، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حسنین کی منت کو مانا تھا، حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا۔ حضرت علی مرتضی دن بھر محنت کیے، افطاری کے وقت میں کھانا لائے، افطاری کے سامان کو سامنے رکھا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی کہ ہے کوئی اللہ کے نام پہ ہم کو کھلانے والا۔ وہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے داماد تھے، اللہ کے پیارے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھی، اٹھائے سارا کا سارا کھانا سائل کو دے دیے۔ دوسری صبح چونکہ 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانگے، دوسری صبح میں اللہ کے پیارے نبی کے داماد، اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی بغیر سحری کے روزہ رہی ہے۔ سارا دن حضرت علی مرتضی محنت کیے، شام کو افطاری لائے، گھر میں افطاری کو رکھا۔ اللہ کو بتلانا تھا قیامت تک آنے والی امت کو۔ گھر پہ دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ کھلانے والا۔ حضرت علی مرتضی، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ تیسرا دن صبح سویرے بن سحری کا روزہ، سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیے۔ شام کے وقت میں حضرت علی مرتضی پھر افطاری کو لائے، پھر سائل گھر کے دروازے پہ آ گیا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ ہم کو کھلانے والا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، 2-4 گھنٹے گزرتے نہیں، زبان سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں، مجھے روزہ لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ وہاں جن کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چہیتے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے کلیجے کی ٹکڑی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ شام کے وقت میں پھر سائل آیا، سائل کو کھانا دے دیے۔ چوتھے دن سویرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، حضرت فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، چہرہ انور اترا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک کو تمہاری یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ نبی کے خانوادے والے، نبی کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو فاقوں میں رہتے ہیں، خود تو ضرورتوں میں رہتے ہیں، لیکن امت کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روز محشر ہوگا، سارے کے سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت میں پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور سارے کے سارے نبیوں کی زبان پہ ہوگا یا ربی نفسی، پیارے نبی کی زبان پہ ہوگا یا ربی امتی۔ اللہ کے پیارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم میں کسی کو ڈالا جا رہا ہوگا، گھسیٹتے ہوئے ایک ایک جہنمی کو، جب تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس پیارے نبی کے ہم تمام پہ اتنے احسانات ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ اللہ نے یہ بابرکت مہینہ دیا، بابرکت مہینے کی نسبت سے ہم نے یقیناً کچھ عبادتیں کی ہوں گی، کچھ اللہ کے پاک کلام پڑھا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام کی تلاوت، یہ نماز سے تعلق، یہ ذکر و اذکار کی پابندی صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، مسجدیں سے رونقیں چلی گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ذکر و اذکار چھوٹ گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، قرآن پاک سے تعلق چھوٹ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہر چیز عبادتوں سے چھٹی نہیں ہے۔
تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، تعلق اللہ سے مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رہنا ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوؤں کو ٹپکانا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے پکی سچی۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا میرا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہے نہیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ وہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، کہا رمضان کے بعد کی اپنی زندگی کا جائزہ لو، اگر رمضان کے بعد کی زندگی رمضان والی زندگی ہے سمجھ جائیں رمضان قبول ہے، لیکن رمضان کے بعد میں ہماری زندگی ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، اگر اسی انداز سے ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ خواب و غفلت کی زندگی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے، جب آنکھ بند ہوگی خبر کے گڑھے میں جائیں گے جہاں پہ اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، بڑے پریشان ہونا پڑے گا۔ ہم جو واقعہ بتلانا تھا، جو یو پی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، جس کا نچوڑ یہی ہے میرے بھائیوں، آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں گھر گھر کی یہی کہانی بنتی جا رہی ہے۔ ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے حکام سے دور ہو رہے ہیں، پیارے نبی کا فرمان ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، ہم ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما رہے ہیں، ہر بچے کو ہم انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، ہر بچے کو ہم ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کسی کو ہم دیندار بنانا نہیں چاہ رہے۔ تو ہم فکر کریں اپنی زندگی کو بدلنے کی، اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنے کی، اپنے معصوم بچیوں کی خاص طور سے تربیت کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ آنے والا وقت بڑا پرخطر پرفتن دور ہے، اگر ہم گھر کے ماحول سے بے خبر رہیں گے گھر کے اندر آگ لگ جائے گی، ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، ایک ایمان والی بیٹی تو ایسی ہونا ہے، حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرما رہی تھی، حضرت فاطمہ نے کہا میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے کر جاؤ۔ اور آج ہماری مائیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے اتنی بے خبر ہیں، آج ان کو پردے کا سبق دینا، پردے کی تعلیم دینا، غیر محرم سے بات چیت کو منع کرنا، غیر محرموں سے اختلاط سے روکنا، ہمارے گھروں کے اندر دھیرے دھیرے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرنا ہے گھر کے ماحول کو بنانے کی، اپنی زندگی کو بدلنے کی، اس کے لیے اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو بدلنے کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے سب سے اہم چیز ہے توبہ نام ہے سچے دل سے توبہ کرنا، پچھلے گناہوں پہ ندامت کا، آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا یقین ہو۔ اگر کوئی توبہ اس کو سمجھے کہ میں پچھلی زندگی سے توبہ کر رہا ہوں لیکن آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو توبہ نہیں کہتے۔ تو ارادہ پچھلی زندگی پہ جتنے گناہ ہوئے، ایک آنسو اللہ کے آسام میں گرم آنسو ٹپک جائے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے بشرطے کہ پکی سچی نیت۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا اللهم اغسل خطايانا بالماء الثلج البارد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے تمام گنہگار خطاکار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ نفس گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے، اے اللہ گناہ کرے بغیر دل کو چین سکون نہیں مل رہا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ آج تاخرات ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آج کی رات میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ آج کی اس بابرکت رات میں اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ توبہ کو قبول فرما، اے اللہ توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے، اے اللہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے، اے اللہ آپ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم آپ کے گھر میں اتنی رات میں گزرے، اے اللہ بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی رضا ہماری جھولی میں آ جائے، آپ کی بخشش ہماری جھولی میں آ جائے، آپ کی رضامندی ہماری جھولی میں آ جائے۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ دل پتھر کے بن چکے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں جہاں پہ بخشش مل سکے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے پیارے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ چاہتے ہیں بندہ میرے پاس چل کے آئے، اے میرے پیارے اللہ ہم چل کے آپ کنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ ہم تمام پہ ایک نظر کرم ڈال دیجئے، نظر عنایت ڈال دیجئے، اے اللہ محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، اے اللہ کچھ اور نہیں چاہیے، اے اللہ ہم تمام کے اوپر ایک محبت کی نگاہ ڈال دے، اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دے، اے اللہ آپ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیں گے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کا کوئی مشیر نہیں، آپ کسی کو آپ جواب دہ نہیں، اے اللہ ہم تمام کی بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ہم تمام کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ہم تمام کی طرف نظر کرم ڈال دیجئے، نظر عنایت ڈال دیجئے۔ آج کی بابرکت رات آپ اعلان کر رہے ہیں الا من مستغفر فاغفر اللہ، کہ اللہ ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا، اے اللہ ہم بخشش کو مانگ رہے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ سچے دل سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ آج سے ہم آپ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، آپ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اے اللہ کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، اے اللہ روز محشر میں اللہ کے پیارے نبی شفاعت کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اے اللہ ہم گناہوں کے اندر لطف اللہ کے پیارے نبی کا سامنا نہیں کر سکتے، وہاں پہ ابو بکر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، حضرت حمزہ ہوں گے، حضرت علی مرتضی ہوں گے، تمام صحابہ ہوں گے، اے اللہ جنہوں نے دین کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اپنے مالوں کے نذرانے دیے، اے اللہ ہم پہ دین پہ چلنا انتہائی آسان تھا، لیکن ہمیں دنیا کی محبتیں گھیر چکی ہیں، اے اللہ دنیا کے دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اے اللہ ہم پکی سچی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، اے اللہ ہم ساری تیری نعمتیں کھاتے رہے، اے اللہ تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے، تیری روئے زمین پہ چلتے رہے، اے اللہ ہم پھر بھی گناہوں کے ذریعے بغاوت کر رہے ہیں، اے اللہ تو کتنی محبت کرنے والا اللہ ہے، کتنی محبت کرنے والا اللہ ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ بندہ نماز میں چوری کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے فلانے عبادتوں میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم بد نظری کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے پھر بھی ہم تمام کے گناہوں پہ ستاری کی، تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا نہیں کیا، اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے گا، ہمارے اعمال کو لوگوں کے سامنے دفتر کو کھل جائیں گے، کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اے اللہ یہ تو آپ کی محبت کی علامت ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ چاہتے تو آپ ہم کو غیر گھرانوں میں پیدا کر سکتے تھے، آپ نے ہم کو ایمان دیا، آپ نے ہم کو نبی رحمت دیا، آپ نے ہم کو کلمہ پڑھنے والا بنایا، ہم کو آپ نے آپ کے سامنے مانگنے والا بنایا، اے اللہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما،
اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ روز محشر میں اے اللہ جب لوگوں کے اعمال کھلیں گے، اے اللہ ہمارے اعمال اے اللہ ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اعمال کو نہیں دکھا سکتے، اے اللہ نہیں دکھا سکتے، اے اللہ نہیں دکھا سکتے۔ اے اللہ ہم تمام کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما۔ اے اللہ بڑے کمزور ناتواں ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ دنیا میں آپ نے رسوا نہیں کیا، اے اللہ روز محشر میں اے اللہ وہ پیارے نبی کے امتی ہیں، کمزور ہیں، لاتواں ہیں، اے اللہ بس آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ بس آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جیسے آپ نے گناہوں پہ دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ روز محشر بھی ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ روز محشر بھی ستاری کا معاملہ کر دے، اے اللہ روز محشر بھی ستاری کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ خالی جھولیاں ہیں، اے اللہ عبادتیں ایسی ہیں منہ پہ پھینک کے مار دے دینے کے لائق ہے۔ اے اللہ روزوں میں دم نہیں ہے، اے اللہ ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف غیبتوں سے زبان نہیں رک رہی، اے اللہ دوسری طرف بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ دوسری طرف اعمال کی روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ اے اللہ اعمال تو ایسے ہیں منہ پہ پھینک کے مار دیے جانے کے لائق ہے۔ اے اللہ بس آپ کی رحمت کے طلبگار، اے اللہ ہم تو صرف اعمال کی نخالی کر رہے ہیں کہ نبی نے روزہ رکھا، نبی کے عمل کی نخالی کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اعمال کے بدلے میں جنت نہیں مانگ رہے میرے اللہ، اعمال کے بدلے میں جنت کو نہیں مانگ رہے اللہ، اعمال کے بدلے میں جنت نہیں مانگ رہے میرے اللہ۔ اے اللہ اعمال کے بدلے میں نہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے جنت عطا فرما، رحم سے جنت عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ سامنے بڑا پرفتن دور ہے، اے اللہ لوگ ایمان پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ وہ صحابہ کی جماعت تھی، ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، ان کو مکے کی گرم ریت پہ گھسیٹا جانا گوارا تھا، ایمان نہیں چھوڑے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے امتحان نہ لیجئے، اے اللہ ہم سے امتحان نہ لیجئے۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ مجمع میں اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، دن بھر کے تھکے ماندہ ہے، نیند آ رہی ہوگی، اے اللہ آپ کی محبت میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج کی مبارک رات کا واسطہ جتنے لوگ جو مرادوں سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی روزی کو پریشان ہوگا، کوئی رزق کو پریشان ہوگا، کوئی بیوی بچوں کو لے کے پریشان ہوگا، کوئی اولاد کو لے کے پریشان ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں پورا فرما، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں پورا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں اے اللہ ہر ایک کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ کتنے لوگ مجمع میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی بچیوں کی شادی کو لے کے پریشان ہوں گے، اے اللہ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح قرض کی ادائیگی کی صورتیں ہو جائے۔ اے اللہ مشکل کشا آپ ہیں، اے اللہ آپ کے کن کا محتاج ہے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اولاد کے دینے والے آپ ہیں، اے اللہ آپ اولاد کو ہماری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ آپ کے تعلق کو مضبوط فرما دے، اے اللہ آپ سے محبت عطا فرما دے، اے اللہ آپ کے پیارے نبی سے محبت عطا فرما دے، اے اللہ کلام اللہ سے نسبت کو جوڑ دے، اے اللہ اس بابرکت کلام کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اے اللہ اس کو ہم نے عمل کی کتاب نہیں سمجھا، یہ ہمارا جرم عظیم ہے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو واقعہ بچی نے کیا، اے اللہ دنیا کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، میرے اللہ وہ ماں کی محبت کو بھول گئی، ماں کی ممتا کو بھول گئی، باپ کی محبتوں کو بھول گئی، اے اللہ وہ آپ کی محبت کو بھول گئی دنیا کی معمولی جھوٹی محبت کی خاطر، اے اللہ اس نے دین کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا۔ اے اللہ ایسا آزمائش کسی سے نہ لیجئے، اے اللہ
تھوڑا سا ہو لیکن میرے اللہ حلال کھلا دے، اے اللہ حلال کھلا دے، حرام سے حرام تعلقات سے حفاظت فرما، اے اللہ حرام سے حرام تعلقات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام کو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ایک واقعہ سوچ سوچ کے بڑا رونا آتا ہے۔ اے اللہ کسی اللہ والے نے کہا ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، آپ نے اپنے ایک مقرب فرشتے سے کہا جاؤ اس کو بادشاہت عطا کر دو۔ فرشتے نے کہا اے اللہ یہ تو بڑا گنہگار بندہ ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ، آپ نے کہا میں اس کو گناہوں کے اندر ایسے ہی ملوث رہنے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں دینے کے لیے بادشاہت دے رہا ہوں۔ میرے اللہ ہم تمام کو ایسی مہلت مت دیجیے، اے اللہ مہلت مت دیجیے، اے اللہ ہم تمام کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو آزمائش میں نہ ڈالیے، اے اللہ آزمائش میں مت ڈالیے، اے اللہ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کا وقت قریب ہوگا، ایمان کی حالت میں صبح ہوگی، شام کفر کی حالت میں ہوگی، اے اللہ ہمیں ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرما، کلمہ خاتمہ بالخیر فرما، جب بھی موت آئے میرا اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، تیری محبت والی موت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ناجائز تعلقات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناجائز تعلقات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بدنظری سے ہماری حفاظت فرما، چغل خوری سے حفاظت فرما، بدغیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما، صغیرہ سے حفاظت فرما، کبیرہ گناہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ہر ایک کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو تادر قائم دائم فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر ایک کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، اے اللہ جن کے والدین اس پر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جتنے مرحومین ہیں اے اللہ سارے کے سارے مرحومین کو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً اشفاق قادری اے اللہ ان کی قبر کو اے اللہ نور سے بھر دے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اسی طرح مجمع میں ہر ایک کے رشتہ دار دنیا سے کئی لوگ گئے ہوں گے اے اللہ جن جن کے رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم گئے تھے ہر ایک کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے بہت تھوڑا مانگا ہے اے اللہ آپ کی شان نرالی ہے، اے اللہ رات بابرکت ہے، اے اللہ ہماری جھولی میں آپ کے شایہ نشان عطا فرما۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔